کہ واقعی جو رب کسی کو 300 سال سلا کر بالکل ویسے ہی جگا سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر آپ پوری نیند لے تو کیسے اٹھتے ہیں؟ فریش، تر و تازہ، دماغ بھی ہلکا، جسم بھی ہلکا، چہرہ بھی فریش، نیند پوری لی ہے. کہا جن نوجوانوں نے میرے نام پر اپنی جوانی کو پیش کر دیا نا، ان کے نام کی صورت میں نے قرآن میں اتار دی. گھر پہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی، سودا لا دو، یہ لا دو، وہ لا دو، فلاں لا دو، ڈھمکا لا دو، چل میرا بھائی اعتکاف کا بستر باندھ، نیند پوری کریں گے. یہ مقصد بھی ہوتا ہے اعتکاف کا، نیند پوری کرنے آ گئے، جب دیکھو سو رہا ہے، جب دیکھو سو رہا ہے. بھائی روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس نے کہا بس سونے والی عبادت کرنی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. قد صدقت یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے. سیلری میں اضافہ ہو جائے، رزق بڑھ جائے، عزت زیادہ مل جائے، 10 طرح کی نعمتیں ہیں. کہ جب اللہ اپنے کسی پیارے بندے سے خوش ہوتا ہے نا تو اسے کوئی نہ کوئی نعمت دیتا ہے. لیکن فرمایا جب رب اپنے کسی بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے اپنے ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے. پھر اس کے بندے بیٹھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان بندوں سے بہت خوش ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق بخش دی ہے. یہ تو ایک عام سی نعمت ہو گئی، ہم سب کے لیے یہی ہے. لیکن آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں موجود، مجھ میں اور آپ میں، ہم سب میں کچھ خاص وہ بھی ہیں کہ جن پر اس سے بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا مہمان بنا لیا ہے. اس سے بھی بڑی نعمت کوئی ہے ان دنوں میں کہ مالک کے گھر کا مہمان بن گیا بندہ. مہمان کسی بڑے گھرانے کا بن جائے تو پھر بندہ ناز کرتا ہے کہ یار وہاں دعوت پہ گیا تھا. سیلفیز پھر واٹس ایپ پہ لگتی ہیں، اسٹیٹس شیئر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور لوگ بھی بڑے ناز سے کہتے ہیں یار تم تو بڑے گھرانے کے مہمان بن کے آئے ہو، منسٹر کے گھر گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، تم فلاں سلطان، فلاں وزیر، فلاں بادشاہ کے گھر پہ مہمان بن کے آئے ہو. لیکن اب میرے مقدر کا ستارہ کچھ یوں چمکا ہے اور میرے دامن میں اللہ نے خوش نصیبی کو سمیٹ کے یوں ڈال دیا ہے کہ اب میں کسی بادشاہ، کسی وزیر کا مہمان نہیں، میں بادشاہوں کے بادشاہ رب کا مہمان بن کے آیا ہوں. میں رب کا مہمان بن کے آیا ہوں، رب نے مجھے اپنا مہمان بنایا ہے. دربار جتنا بڑا ہو، میزبان جتنا بڑا ہو، پھر تقاضے بھی تو اتنے بڑھ جاتے ہیں. اب جب رب کے گھر کے مہمان بنے تو پھر یہ کوئی عام گھر تو نہیں، کوئی عام گھر تو نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، موضوع سے ہٹ کے باتیں لیکن ضروری ہیں سمجھانا، کیونکہ میں آپ کو ایک نعمت کے لیے بات بتاؤں. اللہ فرماتا ہے کہ نعمت بتا دیا کرو، چرچا کرو نعمت کا. نعمت کے لیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے دامن میں 13 سال اعتکاف کی سعادت ہے بلا ناگا. پچھلے سال سے میں محروم ہوں مصروفیات کے باعث، اور اس سال بھی محروم ہوں. لیکن محرومی اگر اس طور پہ ہے کہ اعتکاف کی سعادت نہیں ملی تو رب نے یہ خوش نصیبی ڈال دی ہے کہ اعتکاف والوں کا خادم بنا دیا ہے. پھر ہم تاک راتوں میں جا کے لوگوں کو درس دے دیتے ہیں، اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ سنا دیتے ہیں. تو 13 سال جس بندے نے اعتکاف میں گزارے، پھر اسے پتہ ہے کہ کیا بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اور کیا سستیاں ہوتی ہیں، اور لڑکے کس غفلت میں رہتے ہیں، اور 10 دن کیسے گزارتے ہیں، اور 8 دن کیسے گزارتے ہیں، اور پھر آخر کے 2 دن چہرے پہ نور لانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، اور کون سے وظیفے پڑھتے ہیں، اور 8 دن موج مستیاں کرتے ہیں، تاک راتوں میں بھی سو جاتے ہیں. سب کچھ پتہ ہے. ہر طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں. گھر پہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی، سودا لا دو، یہ لا دو، وہ لا دو، فلاں لا دو، ڈھمکا لا دو، چل میرا بھائی اعتکاف کا بستر باندھ، نیند پوری کریں گے. یہ مقصد بھی ہوتا ہے اعتکاف کا، نیند پوری کرنے آ گئے، جب دیکھو سو رہا ہے، جب دیکھو سو رہا ہے. بھائی روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس نے کہا بس سونے والی عبادت کرنی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، انسان کی سوچ ہے.
وہ کس زاویے سے آیا اور کہاں آیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر آپ کو بتائے کہ آپ کسی عام کے در پہ نہیں بیٹھے، آپ رب قہار کے در پہ بیٹھے، آپ اس کے در کے مہمان ہیں. تو جب مہمان ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر گھر والے کہیں مہمان جائیں تو بچوں کو سمجھا دیتے ہیں بیٹا زیادہ بولنا نہیں، چیزوں کو چھونا نہیں، کچھ ایسا کرنا نہیں، کہیں مہمانوں کو برا نہ لگ جائے، ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں. یہ تو دنیا داری کی مثالیں سمجھانے کے لیے. اور جب ہم رب کے مہمان بنے تو پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے، ظاہر ضرورتیں کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، سوئیں گے بھی، لیکن ہر چیز میں ذہن میں رہے یار میں رب کے گھر کا مہمان ہوں. اور احتیاط جیسے یہ ذہن میں آئے گا تو احتیاط شروع ہو جائے گی. پھر بندہ قدم بھی سنبھل کے رکھے گا کہ میرے قدم رکھنے سے بھی رب کے گھر میں آواز پیدا نہ ہو. جب اتنا ادب رب کے گھر کا کرے گا نا تو رب کو ان اداؤں پہ بندے کی پیار آنا شروع ہو جائے گا. یہ سوچ پیدا کر کے، ورنہ ایسا نہ ہو 10 دن بندہ بیٹھے تو بجائے جو کمانا تھا جو تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. 19 دن کے 20 دن کے روزے بھی ایسی نورانیت ضائع کی ہے کہ بے احتیاطیاں کی ہیں اور بے ادبیاں کی ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے جھگڑتے ہی رہے اور بس کچھ نہیں تھا. ٹیم بنا لیا، گروپ بنا لیا، بس یہی چل رہا ہے. بہت بڑے مقصد کے لیے بٹھایا اللہ نے مجھے اور آپ کو، بہت بڑے مقصد کے لیے. تو وہ جو مقصد ہے نا اس مقصد کو حاصل کر کے اٹھیں. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ تم ان 5 راتوں میں، ان تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ مقصد ہے، مین مقصد اعتکاف کا یہ ہے. اللہ کی رضا حاصل کرو اور ان تاک راتوں میں کیا کرو؟ شب قدر کو تلاش کرو. آج کون سی شب ہے؟ کون سی شب ہے؟ 23ویں شب ہے. آج بھی تاک رات ہے اور کوئی خبر نہیں کہ آج ہی شب قدر ہو. آج ہی شب قدر ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ذرا بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ. ایسے نہیں، سب ایک ساتھ بولیں سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے سبحان اللہ بولا نا، اگر یہ ایک عام دن ہے، اگر یہ عام دن ہے تو فرشتے آپ سب کے کاندھوں پہ موجود، میرے کاندھوں پہ موجود، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. فرشتے لکھیں گے اس اللہ کے بندے نے ایک بار سبحان اللہ بولا. کیا لکھیں گے؟ سبحان اللہ. لیکن یہ جو آپ نے ابھی سبحان اللہ بول دیا ہے، اور اگر میرا اور مقدر اور آپ کا مقدر، آپ کی خوش نصیبی اور میری خوش نصیبی اور یہ رات اور یہ شب اگر عام شب نہ ہوئی، یہ شب قدر ہوئی، تو پھر فرشتہ یوں لکھے گا اے رب تیرے اس بندے نے 1000 مہینے تک بولا ہے سبحان اللہ. یہ ہے شب قدر. ایک سجدہ کرو گے، ایک سجدہ نہیں، 1000 مہینے تک رب تجھے سجدے کرتا رہا ہے، 1000 مہینے تک تلاوت کرتا رہا ہے، 1000 مہینے تک دعائیں مانگتا رہا ہے. یہ بیسک اور بنیادی مقصد ہے. یہ ہے شب قدر. آپ لوگ اعتکاف والے ہیں، ظاہر درس بھی آپ کے لیے اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں نے بات کی ہے، ورنہ موضوع تو بڑا انٹرسٹنگ اور میرے مزاج اور میری عمر کے مطابق ہے. نوجوانوں کی تربیت اور عبادت اور دین کے لیے کس طرح نوجوان آگے بڑھیں، نوجوانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے. جب انسان اپنی جوانی کا سودا رب کی دہلیز پہ کرتا ہے نا تو پھر اس کی جوانی میں بہاریں آ جاتی ہیں، اس کے چہرے پہ پھر نور آ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. بشرط یہ کہ اپنی زندگی کا سودا انسان کرے. تو اب جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، اللہ آپ کی جوانیوں میں 4 چاند لگائے. اگر کوئی عذر نہ ہو بزرگوں کے علاوہ، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ، بالکل قرآن و حدیث کے ادب کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آگے ہو کر آگے ہو جائیں، بولے سبحان اللہ. آگے ہو جائیں. ادب کے ساتھ جتنا بیٹھیں گے اتنا ہی جلدی حاصل ہوگا قرآن و حدیث کا نور. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے ادب کرتا ہے. تو اس ادب کی وجہ سے اللہ دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اب سنیں قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں. موضوع کے بالکل مطابق میں نے آیت پڑھی ہے. آپ سب کی توجہ رہے گی تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کی زندگیوں میں انقلاب بھی برپا ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل صحیح آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غار والے، وہ پہاڑ والے، وہ میری نشانیوں میں سے ہیں. مالک کون غار والے، کون پہاڑ والے؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے آیت میں ارشاد فرمایا
کہ وہ نوجوان کہ جنہوں نے اپنے اللہ کی پناہ لے لی تھی، ان نوجوانوں کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے. کون نوجوان ہے یہ؟ ایک بادشاہ تھا، دقیانوس نام تھا اس کا. ایک شہر تھا، اس میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا اللہ اکبر کبیرہ والحمد کثیرہ. تو میں عرض کر رہا تھا ایک بادشاہ تھا. آپ سب کی توجہ ہے؟ چہرہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، بولیں سبحان اللہ. اب مجھے پہلے بھی نظر آ رہا تھا، اب واضح نظر آ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، تو اس لیے توجہ سے بیٹھنا ہے آپ نے بالکل. تو وہ بادشاہ تھا دقیانوس نام کا. وہ ظلم و جبر یہ کرتا کہ وہ کہتا کہ نعوذ باللہ اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی بتوں کی عبادت کرو. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جبر، سب سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ آپ نعوذ باللہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر دیں. یہ سب سے بڑا گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ، بت پرستی. تو وہ بادشاہ کہتا کہ نا تم بت پرستی کرو، ہر ایک کو مجبور کرتا. اچھا آپشن ہے کوئی، بت پرستی نہ کریں تو کیا کرو گے؟ ہمارے ساتھ چھوڑ دو گے؟ قتل کر دیں گے، مار دیں گے. بت پرستی کرو، بت کو سجدہ کرو، یا قتل کر دیے جاؤ گے. اب مفسرین نے لکھا ہے 7 لوگ. کتنے؟ 7 لوگ. یہ 7 لڑکے نوجوان، آپ سب بھی نوجوان ہیں نا، 7 نوجوان اللہ کی عبادت کرنے والے. ان کو یہ خبر مل گئی کہ بادشاہ کا یہ جبر شروع ہو گیا ہے اور علاقے میں رہنے والے ہر ایک بندے کو وہ بت کو سجدہ کرواتا ہے اور کسی کو بھی مسلمان اہل ایمان نہیں رہنے دے رہا. 7 نے اپنا رخت سفر باندھا اور دوڑتے دوڑتے بھاگنا شروع کر دیا. اور بھاگتے بھاگتے ایک غار میں پناہ لے لی. ایک پہاڑی، ایک گفا، ایک غار میں پناہ لے لی اور اس غار کو بند کر لیا اور اس غار میں سو گئے. کیا کیا؟ قرآن نے انہیں کہا ہے یہ اصحاب کہف ہیں. کیا ہے؟ اب میں آپ کو عظمت بتانے لگا ہوں. ایک نوجوان کی عظمت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے رب کے نام پہ اپنی جوانی کا فیصلہ کرتا ہے. ان نوجوانوں نے اپنی جوانی کو بچایا کہ ہم جوانی کے عالم میں اپنے رب کے علاوہ کس کو سجدہ کریں؟ ہم تو اسی ایک رب کو مانتے ہیں. یہی سوچ، یہی فکر چلتی رہی. وہ دربار چھوڑ کر بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی. ان 7 نوجوانوں نے غار میں گئے تو سو گئے. بادشاہ نے کہا کہاں گئے؟ پتا چلا وہ کسی غار میں چلے گئے. بادشاہ نے کہا پھر ایسا کرو، اس غار کے بالکل منہ پر ایک فولادی بالکل سی سپلائی دیوار کھڑی کر دو، وہ باہر ہی نہ نکل سکے، اندر ہی مر جائے. بالکل بادشاہ نے یہ سزا دی انہیں، مر جائے اندر. اچھا بالکل یوں کیا بند، غار کا منہ ویسے ہی بند اور غار کے آگے بالکل دیوار. اب ان نوجوانوں نے کیوں چھوڑا تھا اپنے شہر کو، کیوں چھوڑا تھا اپنے گھر کو؟ صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے چھوڑا تھا؟ اللہ نے کتنی شان عطا کی ہے، اتنی شان عطا کی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جب اللہ کا کلام قرآن کھولیں گے، 15ویں سپارے پر آئیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ ایک سورہ کہف بھی قرآن میں موجود ہے. اے رب یہ کیا ہے؟ کہا جن نوجوانوں نے میرے نام پر اپنی جوانی کو پیش کر دیا نا، ان کے نام کی صورت میں نے قرآن میں اتار دی. ان کے نام کی صورت قیامت تک لوگ پڑھیں گے کہ اصحاب کہف کون ہے. اصحاب کہف مطلب غار والے، مطلب یہ ہے اس کا اردو میں. اصحاب کہف غار والے، سورہ کہف غار والوں کی صورت. اللہ نے فرمایا شان تو پھر ایسی دی ہے کہ قیامت تک کے لیے صورت ہی قرآن میں اتار دی ہے. مالک اور کیا عظمت ہے. کہاں وہ سو گئے، ان کے بالکل دہانے پہ دیوار. وقت گزرتا رہا، بادشاہ بدلتے رہے. دقیانوس بادشاہ تھا نا، وہ مر گیا. دوسرا بادشاہ آیا، وہ بھی مر گیا. تیسرا بادشاہ آیا، وہ بھی مر گیا. بادشاہ آتے رہے، مرتے رہے، جاتے رہے. وقت گزرتا رہا. 300 سال گزر گئے. کتنے؟ 300 سال میں کتنے بادشاہ چینج ہوئے ہوں گے؟ ہمارے کتنے سال بعد الیکشن ہوتے ہیں؟ 5 سال بعد. اب ادھر کے نظام کے حساب سے اب اندازہ لگائیں. 5 سال تو خیر کوئی پورا کر پاتا، کچھ پہلے بھی باہر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اب آپ دیکھ رہے ہیں
300 سال گزر گئے، دقیانوس بادشاہ مر گئے اور کئی بادشاہ مر گئے. کسی نے جو ہے نا اس دیوار کے آگے کچھ بنانا چاہا، وہ دیوار گر گئی. وہ دیوار گر گئی. جیسے ہی وہ دیوار گری تو لوگ جو بنا رہے تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے. اب یہاں پہ کیا عالم ہے، بادشاہ بدل گئے. اب جو بادشاہ تھا پتہ کون تھا؟ وہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کو ماننے والا بادشاہ. لیکن بادشاہ کے اوپر کوئی حاکم مقرر تھا، اس نے اس بادشاہ کو قید میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا. اور پتہ فتنہ کیا اٹھا؟ اللہ کا نظام دیکھیے گا اگر آپ کے دماغ حاضر ہے. فتنہ یہ اٹھا، آپ سب کا ایمان ہے اور میرا بھی ایمان ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہم ذہن میں بھی رکھتے ہیں کہ ہم مریں گے پھر قیامت کے دن، قیامت کے دن آپ لوگ کو تو ماشاءاللہ پتہ ہے، عقیدہ پتہ ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم قیامت کے دن واپس اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے. حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، نامہ اعمال ہوگا، سب کچھ ہوگا. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. اور اس دور میں جب 300 سال گزر گئے تو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگا، بھلا لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ جب مر جائیں گے تو واپس کیسے زندہ ہوں گے؟ قیامت میں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ لوگوں کے عقیدے کمزور ہونے لگے، لوگوں میں بحث چھڑنے لگی کہ کیسے مان لیں کہ قیامت کے دن کوئی اٹھایا جائے گا، مر کے تو ختم ہو جاتا ہے سب، بھلا کیسے قیامت کو اٹھائے جائیں گے؟ کیسا فتنہ برپا ہوا. وہ بادشاہ جو اللہ کو ماننے والا تھا وہ جیل میں چلا گیا. جب وہ جیل میں تھا نا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ اپنی کوئی ایک نشانی ایسی دکھا کہ ان کے یہ سب جتنے لوگ شک میں مبتلا ہیں ان سب کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. یہاں یہ دعا کر رہا ہے. 300 سال گزر گئے، وہاں کیا گری ہے؟ دیوار گری. تو اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے ان میں سے ایک کی آنکھ کھلی. ایک کی آنکھ کھلی تو آپ اگر 2 گھنٹے سوئیں تو سر میں درد ہوتا ہے، آنکھیں لال ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ پوری نیند لیں تو کیسے اٹھتے ہیں؟ فریش، تر و تازہ، دماغ بھی ہلکا، جسم بھی ہلکا، چہرہ بھی فریش. نیند پوری لی ہے. بالکل ایسے ہی ان کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا، فریش تھے، بالکل ریلیکس تھے، نیند پوری لے کر اٹھے تھے. دوسرے دوست کو اٹھایا، تیسرے دوست کو اٹھایا، ساتوں اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا یہ بتاؤ ہم کتنی دیر سوئے؟ ایک نے کہا یار لگتا ہے ہم پورا دن سو گئے ہیں. اس نے کہا یار پاگل ہو، پورا دن سو گئے؟ ہم مشکل سے آدھا دن سوئے ہوں گے. اور کتنے سال سلایا اللہ نے؟ 300 سال. کا بھوک لگی ہے، سو کر اٹھتے بھوک لگتی ہے، بھوک لگی ہے، کیا کریں؟ فوراً پیسے دیے، سکہ دیا اس وقت کا، کہا جاؤ باہر سے کھانا لے کر آؤ. وہ بازار گیا، مارکیٹ گیا، وہ سکہ دیکھا تو لوگ حیران. کہا یہ تو کوئی چھپا رستم ہے، اس کے پاس شاہی خزانہ ہے، اتنا پرانا خزانہ دبائے بیٹھا ہے. کہا یہ بتاؤ اور خزانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا خزانہ وزانہ تو نہیں پتا مجھے، یہ تو میرا سکے ہیں، پیسے مجھے کھانا دے دو. کہا تمہیں پتہ ہے یہ کب کا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس بادشاہ کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے. 300 سال. وہ حیران، وہ پریشان. کہا نہیں نہیں ابھی تو ہم گئے تھے غار میں، بس سو کر آئے ہیں. سب حیران. کہا کیسے؟ دکھاؤ کون؟ سب کو جمع کیا، حاکم کو جمع کیا، اس حاکم کو جس نے بادشاہ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا تھا اس وجہ سے کہ واقعی عقیدہ صحیح نہیں ہے، کوئی قیامت کے دن اٹھا جائے گا، مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ختم. بلا لیا. جب بلایا نا سب لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سب کا عقیدہ پھر سے ٹھیک ہو گیا کہ واقعی جو رب کسی کو 300 سال سلا کر بالکل ویسے ہی جگا سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے. قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے. سب کے عقیدے اللہ نے ٹھیک کر دیے، صرف کس کے لیے؟ ان نوجوانوں کے لیے کہ وہ نوجوان کس لیے بھاگے تھے؟ اللہ کے لیے. چھوڑا اپنا گھر، چھوڑا اپنا بار، چھوڑا اپنی جوانی کا فیصلہ اللہ کے لیے کیا. تو پھر اللہ نے کیا عطا کیا؟ ہر جوان چاہتا ہے یار میرا بڑھاپا اچھا ہو، چاہتے ہیں نا. ایک بزرگ ہیں حضرت ابو طیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 100 سال کی عمر. کتنی؟ 100 سال کی عمر میں چہرہ تر و تازہ، بالکل خوبصورت. تو آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بڑھاپے میں بھی اتنے پیارے ہیں، بزرگی میں کیا راز ہے؟ 100 سال کی عمر ہے، صحت بالکل سب ٹھیک. تو آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں، اپنی جوانی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سنیں، ان بزرگ نے کہا کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہوں میں ضائع نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی،
اس لیے اللہ نے میری بزرگی میں برکت کو رکھ دیا ہے. جو جوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ اس کے بڑھاپے میں جوانی والی طاقت رکھ دیتا ہے. میں اور آپ سب جوان ہیں. جوان بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس خواہش بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتی ہے، موقع بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تو پھر اللہ اسے مقام دے دیتا ہے. پھر اللہ اسے مقام دیتا ہے. ایک بڑی پیاری حدیث میں نے پڑھی، میں آپ کو سناؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق میں نا سب سے زیادہ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنا حسن و جمال، اپنی طاقت اللہ کی عبادت میں لگا دیا. اللہ کی عبادت میں لگا دیا. زلیخا جو ہے نا، لیلا اور مجنو دونوں کی محبت کی کہانی بڑی مشہور ہے. صرف سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں مثال. لیلا مجنو کی محبت بڑی مشہور ہے. تو لیلا خیرات بانٹ رہی تھی فقیروں میں، تو مجنو بھی نا پیالہ لے کر، کاسا لے کر بیٹھ گیا. یہ حدیث سمجھانی ہے اس لیے میں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. پیالہ لے کر بیٹھ گیا. لیلا خیرات دیتے 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 جیسے ہی مجنو کے پاس آئی نا، تو مجنو کا پیالہ لے کر توڑ دیا. پیالہ لے کر اور آگے بڑھ گئی، آگے خیرات دیتی ہوئی جا رہی ہے. اب مجنو جو ہے نا کھڑے ہو کر خوشی کے مارے رقص کرنے لگا، ناچنے لگا. لوگ کہنے لگے تو واقعی پاگل ہے. کہا کیوں؟ کہا ہمیں تو خیرات ملی ہے تو ہم خوشی منائیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، تو کس بات کی خوشی منا رہا ہے؟ تو کس بات کی؟ اس نے کہا تم پیغام ہی نہیں سمجھے. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ لیلا نے تم سب کو خیرات دی ہے اور میرا پیالہ توڑ کے یہ بتا دیا کہ ارے دیوانے تیرے لیے خیرات نہیں ہے لیلا کی، بلکہ لیلا خود تیرے لیے. یہ محبوب کی ایک انداز اور عطا ہوتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں چیز ہے، تمہارے لیے مغفرت ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے کچھ انعام ہے، تمہارے لیے کچھ انعام ہے. لیکن انداز اگر بدل جائے کہ میں رب خود تیرے لیے ہوں، یہ کیسا انداز ہے؟ بلا تمثیل. روزے دار ہے نا، بہت فضیلت ہے روزے دار کی، ہم نے پہلے بھی عرض کی ہیں مختلف دروس میں. روزے دار کی ایک فضیلت پتہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، روزہ اور میں خود اس کی جزا ہوں. جنت اس کی جزا ہے، مالک ثواب اس کی جزا ہے، نیکیاں اس کی جزا ہے، کچھ اور جزا ہے کا ہوں گے، لیکن اس کی جزا یہ ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اتنا بڑا انعام ہے. اب میں سمجھانا کیا چاہ رہا تھا؟ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے، اس جوان کو پسند کرتا ہے کہ جس نے اپنا حسن، اپنا جمال، اپنے پیسے، اپنی طاقت اللہ کی عبادت میں لگا دی. پھر اللہ فرشتوں کے سامنے، یہ جو جملہ ہے نا فیل کرنے والا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر کے، کیا کر کے؟ میں کیسے سمجھاؤں یہ؟ میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. 10 شاگرد ہیں، کیا ہیں؟ 10 اسٹوڈنٹس ہیں. ان میں سے ایک نے بہت ہی کچھ کمال کر دیا. کیا کر دیا؟ اب وہ ٹیچر کہتا ہے کہ یار شاگرد تو میرا یہ ہے، اس کے وارے نیارے نہیں ہو جائیں گے، اس کا مقدر نہیں جاگ جائے گا، وہ جھومے گا نہیں کہ یار میرے استاد نے سب شاگردوں کے سامنے مجھ پر فخر کیا ہے. سنیں انداز کیا حدیث کا. اللہ نے فرمایا جو جوان اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی طاقت میری عبادت میں صرف کرتا ہے، اللہ اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اور اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کے درمیان اللہ فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ. یہ کم ہے سبحان اللہ، جو بات بڑی ہے نا یہ کم ہے. بولے سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ. یہ جملہ اور انداز ہے نا، اللہ فخر بھی کس کے سامنے فرما رہا ہے؟ بندوں کے سامنے نہیں، اللہ فخر بھی فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہے جو ہر وقت ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہ تم عبادت کرتے ہو فرشتوں، ٹھیک ہے، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تم ہر لمحے ہر لہجہ عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم پہ دنیا کی کوئی ذمہ داری بھی تو نہیں، تمہاری کوئی بیوی بچے بھی تو نہیں، تمہاری کوئی خواہشات بھی تو نہیں. اور اگر آج کے دور میں زبان استعمال کرنا چاہوں تو تمہارے پاس اینڈرائڈ موبائل بھی تو نہیں، تمہارے پاس کوئی سوشل میڈیا بھی تو نہیں، تمہارے پاس یہ ساری گیدرنگ بھی تو نہیں. تم تو فرشتے ہو، معصوم ہو گناہوں سے، ہر چیز سے. لیکن یہ میرا بندہ ہے، یہ
میرا بندہ ہے، یہ میرا جوان بندہ ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس شہرت بھی ہے، اس کے اکاؤنٹس بھی ہیں، اس کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، ساری سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے، ورغلاتی بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کے میری عبادت میں لگا ہے. تو پھر سنو فرشتوں، یہ ہے میرا بندہ. اس انداز پہ ہم قربان جائیں. رب فرما رہا ہے یہ ہے میرا بندہ. سبحان اللہ، کیا انداز ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نا میں پیاس لگ رہی تھی، ایک وادی کی طرف چلا گیا. الروض الفائق میں یہ موجود ہے روایت. تو کہتے ہیں جب میں گیا نا تو مجھے ایک عجیب و غریب کچھ آوازیں آنے لگی، اور وادی تھی، ایک پہاڑ نما تھا، چٹان تھی، عجیب آوازیں آنے لگی. تو میں نے نا ان آوازوں کی طرف غور کیا تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر کہتے ہیں اس چٹان کے اندر کوئی غار، کوئی گفا بنی ہوئی تھی، وہاں سے مجھے آواز آئی. پھر وہاں سے ایک نوجوان نکل کے آیا. وہ نوجوان نکل کے آیا اور اس کے چہرے پہ اللہ کا نور تھا، چہرے پہ اللہ کا نور تھا. وہ نوجوان نکل کے آیا اور اس نے کہا کس چیز کی طلب ہے؟ کہا پانی، پیاس لگی ہے. جو اہل معرفت ہوتے ہیں نا پھر وہ گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں کہ اس میں معرفت کے راز چھپے ہوتے ہیں. تو کہا تمہیں اتنی بڑی سلطنت میں ایک پانی نہیں ملا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نام شاید آپ کو پتہ نہیں کون ہے اس لیے آپ سمجھ نہیں سکے، بات کو میں سمجھا دیتا ہوں. یہ بادشاہ ہے، اپنی سلطنت ہے حضرت مالک بن دینار کی، بڑے بڑے وزیر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. وہ چٹیل میدان، چٹانوں کے درمیان پانی ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا اتنی بڑی تمہاری سلطنت ہے، تمہیں ایک پانی نہیں ملا؟ یعنی انسان کی اوقات کیا ہوتی ہے جو وہ اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کر لیتا ہے. ہو گئے بادشاہ وقت لیکن ابھی تم پانی کی تلاش میں ہو. تو اس نے کہا اتنی بڑی سلطنت میں تمہیں ایک پانی نہیں ملا. پھر بادشاہ نے جو ہے نا، وہ جوان نے ادھر دیکھیں، جوان نے چٹان پہ یوں مارا، یوں مارا. وہ چٹان جو پتھر کی تھی نا اس میں سے اللہ نے پانی کو جاری فرما دیا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. اور جب اس نے یوں کیا نا تو جملہ جو اس نے کہا تو جملہ وہ بڑا پیارا ہے. اس نے چٹان کو یوں مارا اور مارنے کے بعد چٹان کو اس نے کہا کہ تجھے اس رب کا حکم اور اس رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ فرما دے گا، تجھے اس رب کا واسطہ ہے، اے چٹان پانی جاری کر دے. اس نے پانی جاری کر دیا. مالک بن دینار نے دیکھا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں پہنچے ہوئے جو معرفت کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں عبادت کرتے ہیں. مالک بن دینار نے جب دیکھا تو کہا مجھے کوئی نصیحت ہی کر دو. ایسا پائے کا نوجوان پہنچا ہوا اللہ کا ولی، وہ کہہ رہے ہیں نصیحت کرو. حضرت میں بتاؤں آپ کو، حضرت مالک بن دینار اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک اللہ کا ولی ایک نوجوان سے کہہ رہے ہیں نصیحت کرو. تو کہا نصیحت یہ ہے کہ تم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا. اور بلند آواز سے بولیں. کہا تم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا. کہا جب تم تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرو گے نا، کیونکہ سینیریو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کیا چل رہا ہے. کہا جب تم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرو گے نا تو پھر اللہ تمہیں جنگلوں میں پانی بھی دیا کرے گا. کہا تم تنہائی میں تو عبادت کرنا، تنہائی میں عبادت. میں ہوں اور میرے رب کی ذات ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار عطا ہو جائے. رب سے جب بندہ لا لگائے گا نا تو پھر انداز یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر ہی تنہا ہوگا. وہ انجمن میں بھی بیٹھا ہوگا تو وہ تنہا ہوگا، اپنے رب سے بات کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پہ ندامت کر رہا ہوگا. وہ جو زندگی پیچھے گزار کے آئے نا اتنی ساری، اس پہ غور کر رہا ہوگا میرے مالک نہ جانے میں نے کتنے گناہ کیے، آج تو نے موقع دیا میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں. یہ زندگی سنورے گی پھر انسان کی اس طرح سے. کہا تنہائی میں تم اللہ کی عبادت کرنا. تنہائی میں عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا سب کے سامنے تو ہر کوئی عبادت کر لیتا ہے، سب کے سامنے تو ہر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، ذکر اذکار کر لیتا ہے، لیکن جو تم تنہائی میں کرو گے نا اس عبادت کا مزہ ہی الگ ہوگا، کیونکہ اس عبادت کو صرف دیکھنے والا اللہ ہوگا. جب تم اللہ کے لیے عبادت کرو گے اور اللہ تمہاری عبادت کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کا اجر ہی کچھ ہوگا. پھر ذہن میں یہ نہیں آئے گا یار تھوڑا اور اچھے سے کر لوں، برابر والا بھی دیکھ رہا ہے، یا تھوڑا اور اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کر لوں، سامنے والا بھی سن رہا ہے. سارے خیالات نکل جائیں گے. نماز یار تھوڑا سکون سے پڑھوں، علامہ صاحب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب ختم. بندہ تنہائی میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب میں مختصر پڑھوں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھوں، میرا لہجہ ٹوٹے قرآن پہ یا جیسا بھی ہو،
اللہ سن رہا ہے. لہجہ ٹوٹے سے یاد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ہوتے ہیں احباب, ان سے مشکل سے پڑھا جاتا ہے قرآن پاک, ٹوٹ کے پڑھا جاتا ہے, لہجہ ٹوٹتا ہے, تلفظ ٹوٹتے ہیں, تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں چلو یار قرآن پاک کم پڑھتے ہیں, کچھ ذکر کر لو, تسبیح پڑھ لو, نفل پڑھ لو. قرآن پاک تلفظ سے پڑھیں, لازمی ہے پڑھنا. لیکن حدیث ہے کہ جو اپنی کوشش کے بعد بھی قرآن کے تلفظ کو ٹوٹے, اس کے لہجہ ٹوٹے, اس کی سانس ٹوٹے, وہ صحیح سے نہ پڑھ سکے, اور ایک طرف بندہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ روانی سے پڑھ رہا ہے, فرمایا یہ جو روانی سے پڑھ رہا ہے نا, اللہ نے اس کے لیے 1 اجر رکھا ہے. کتنے؟ اور جو ٹوٹ ٹوٹ کے لہجہ جس کا ٹوٹ رہا ہے, اللہ نے اس کے لیے 2 اجر رکھے. کہا 1 اجر تو اس کا پڑھنے کا ہے, اور 1 اجر اس کا صبر کرنے کا ہے, جو اس کا لہجہ ٹوٹ رہا ہے پھر بھی مالک کا کلام پڑھ رہا ہے. کہا اس پہ بھی اس کو ثواب مل رہا ہے, اللہ سے ثواب عطا فرما رہا ہے. تو جوانی میں انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا بڑھاپا بھی سیف ہو جاتا ہے. ایک بڑی کمال حدیث ہے, میں نے پڑھی, کیونکہ جوانی موضوع ہے ہمارا. کیا موضوع ہے؟ حدیث میں یہ عرض کر رہا تھا, حدیث اتنی کمال یہ ہے کہ فرمایا کہ کوئی جوان تھا. لیکن آپ کو سمپل سی مثال دوں, بوڑھا انسان ہو, زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے؟ بوڑھا انسان ہو, بہت زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ بوڑھا انسان ہو, بہت زیادہ روزے رکھ سکتا ہے, نفلی رکھ سکتا ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے انسان رہ جاتا ہے, بہت ساری نیکیوں سے. لیکن اگر جوان ہو, طاقت ہو, وہ روزے بھی رکھ لے گا, وہ وزن بھی اٹھا لے گا, کسی کی مدد بھی کر دے گا, 10 طرح کی نیکیاں وہ کر دے گا, کیونکہ جوان ہے. جوانی میں کماتا ہے انسان, تو سفید پوش لوگوں کی چپکے سے جا کے مدد بھی کر دے گا. بڑھاپے میں پیسے نہیں تو مدد کہاں سے کریں؟ یہ میں سب سمجھا کیوں رہا ہوں؟ یہ سب میں سمجھا کیوں رہا ہوں؟ سمجھا میں اس لیے رہا ہوں, حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم سنیے. اب آپ, روایت ہے کہ انسان جو جوانی میں نیکیاں کرتا ہے, جو جوانی میں, اور بڑھاپے میں آ جانے کی وجہ سے وہ نیکیاں وہ نہیں کر پا رہا, تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اسے وہ نیکیوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوانی میں نماز زیادہ پڑھتا تھا, روزے زیادہ رکھتا تھا, عبادت زیادہ کرتا تھا, وہ جو کچھ بھی کرتا تھا نا, لیکن بوڑھا ہو گیا, بڑھاپا آ گیا ہے, اب وہ نفلی نماز نہیں پڑھ پا رہا, صرف فرض نمازیں پڑھ پا رہا ہے, وہ تہجد میں نہیں اٹھ پا رہا, وہ نفلی روزے نہیں رکھ پا رہا, اب اس کے پاس بڑھاپے میں پیسے نہیں ہیں تو وہ اللہ کے راہ میں دے نہیں پا رہا, وہ کسی کے راشن ڈلوا نہیں پا رہا, بہت ساری چیزوں سے بڑھاپے کی وجہ سے محروم ہو گیا. لیکن فرمایا یہ جوانی میں اگر کرتا تھا نا, سبحان اللہ, دین پہ قربان جائیں, فرمایا بڑھاپے میں بھی اللہ بالکل اسی طرح سے اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. بڑھاپے میں وہ سو رہا ہوگا, تہجد کے وقت سو رہا ہوگا, بڑھاپے میں آرام سے سو رہا ہوگا. فرشتے کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ سو نہیں رہا بلکہ یہ تو تہجد پڑھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنگال, 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے, بڑھاپے بالکل خالی, کیا اللہ کی بارگاہ میں دے, اپنے لیے نہیں بچا. لیکن جوانی میں دیتا تھا, ہاں دیتا تھا. فرمایا اب فرشتے, یہ کنگال 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں یہ لاکھوں روپے, ہزاروں روپے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے. یہ ہے. ابھی میں اور آپ جوان ہیں, تو جوانی میں نیکیوں کی عادت ڈالیں, نمازیں پڑھنے کی, روزے رکھنے کی, کسی کے کام آنے کی. یہ جو عادت ہے جوانی میں ہمیں عبادت کی پڑ جائے گی, اگر بڑھاپے میں نہ بھی کر سکے تو ثواب ملتا رہے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری نا, قیامت کا جو منظر ہے نا, بہت دردناک منظر ہے. فرمایا سورج سوا نیزی پہ آ جائے گا, تانبے کی زمین ہوگی, اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. پسینہ کیسا ہوگا؟ ایسا جیسے ابھی آتا ہے, کسی کے پسینے میں نارمل اسمیل ہوتی ہے, کسی کے میں نہیں ہوتی, کسی کے میں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے, یہ پسینہ ہوگا. فرمایا وہ پسینہ ایسا ہوگا, اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اگر اس پسینے کا 1 قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور فرمایا اگر اس پسینے کا 1 قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے یہ پوری دنیا والوں کے دماغ پھٹ جائیں. ایسا پسینہ, قیامت کا منظر. اور حدیث میں آیا, بخاری مسلم شریف کی حدیث, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے قیامت کے منظر میں بھی وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے نا, اللہ ایسے جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا. جوانی ہے, اللہ کی عبادت میں گزار دیں, اللہ سے سودا کر لیں. بہترین نوجوان کون ہے؟ بہترین نوجوان کون ہے؟ مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے
تو ہمارے ذہنوں میں سوال آئے گا یار بہترین کون ہے؟ جلدی سے سوچو، آپ بھی سوچو کون ہے بہترین، بتاؤ. ذہن میں سوال پیدا ہونے لگا کون ہے؟ یا جس نے شادی جلدی کر لی وہ بہترین، جس کا بزنس اچھا ہے وہ بہترین. یہ بہترین نوجوان کی ڈیفینیشن ہے میرے اور آپ کے نزدیک. جس نے بزنس سنبھال لیا، جاب کر لی، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، فلاں 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 ڈھنکا، وہ بہترین. یہ میرا اور آپ کا پیمانہ ہے. کنز الاموال شریف کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین نوجوان کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اسلام کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ تمہارے لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے. کنز الاموال شریف کی حدیث ہے. پھر سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں اسلام کے طریقے پہ چلتا ہے تو وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے. کیا مطلب؟ اب دوڑائیں نظر کون بہترین ہے. تنگی آئی، جاب چھٹی، جیب میں پیسے نہیں، کوڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا کریں؟ چلو بھائی سجدوں پہ سجدے، سجدوں پہ سجدے، نمازوں کے لیے آ رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، دعاؤں میں رونا بھی آ رہا ہے، تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی، ذکر میں بھی آ رہا ہے، محفل میں بھی آ رہا ہے. جاب نہیں ہے، تنگی ہے. اب خوشحالی آ گئی، پیسے بھی جیب میں آ گئے، حالات بھی اچھے ہو گئے، زکوٰۃ بھی اس پہ بننے لگی ہے. اب ذکر کے لیے بھی وقت نہیں ہے، نماز کے لیے بھی وقت نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی سوچ رہا ہے پیسے بھی دینے پڑیں گے، اب نکالنے بھی پڑیں گے، کمائی میری. رنگ بدل گیا، اسلام کے طریقے پہ نہیں ہے نا. کہا خوشحالی میں اور تنگ دستی میں جب دونوں حالات میں اللہ کے راستے پہ چلے نا تو فرمایا یہ سب سے بہترین نوجوان. کم سے کم میں اور آپ بہترین بن سکتے ہیں. تو کیا کریں؟ آپ کے جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، میرے جو حالات ہیں میں جانتا ہوں. اگر ہم تنگ دستی میں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اچھے انداز سے چلیں، اور جب اچھے حالات ہو جائیں تو تب بھی اچھے انداز سے چلتے رہیں، اللہ کی عبادت میں چلتے رہیں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. آپ فرماتے ہیں میں سفر پہ جا رہا تھا اور سفر پہ جاتے ہوئے مجھے نا بکریوں کے ریوڑ کے پاس ایک نوجوان نظر آیا. وہ نوجوان دیکھنے کے قابل تھا. کیا تھا اس میں ایسا؟ کہا اس کو دیکھا نا تو اس کے چہرے پہ اللہ کا نور تھا. کپڑے کیسے چمکے ہوئے تھے، فل پپو لگ رہا تھا؟ کہا نہیں، کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، گرد سے اٹا ہوا تھا، لیکن چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ جوان ہے تو جوان، لیکن اس پہ اللہ نے بزرگی دے دی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی تو بابا خوابہ ہی ہوگا، بس عمر رسیدہ ہو، سفید داڑھی ہو، تون نکلی ہو، امامہ بڑا ہو، جبے بڑے ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. کہا اللہ کے ولی کا پیمانہ کچھ اور ہے بھائی، کچھ اور ہے. سنیں، اب جوان ہے لیکن چہرہ بتا رہا ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں چہرہ بتا رہا ہے اللہ کا ولی ہے. کہتے ہیں میں پاس گیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دے دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ کھانا کھا لوں؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ واقعہ رمضان میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے آپ کو فیل نہ ہو، اس لیے میں بتا دوں وہ رمضان کے دن نہیں تھے. اس نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں. کس سے ہوں؟ نفلی روزہ تھا. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. ان کا دل میں اور یقین مضبوط ہو گیا، یار اس کا تو چہرہ بتا رہا تھا یہ اللہ کا ولی ہے، اب یہ روزے سے بھی ہے، نفلی روزہ رکھ رہا ہے ماشاءاللہ جوانی میں، یہ اللہ کا ولی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ نیک بھی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک ہونا اور ہے، پرہیزگار ہونا اور ہے. نیک دکھنا اور ہے اور پرہیزگار ہونا اور ہے. باقی آگے سن کے آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو نیکی تو ظاہر ہو گئی کہ بھائی روزے سے ہے کہہ رہا ہے. تو پھر پوچھا کہ یہ بکریاں تمہاری بڑی پیاری ہیں؟ کہا ہاں ہے تو پیاری، لیکن یہ میری نہیں ہے، یہ میری، میں تو غلام ہوں، میرے آقا کی ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یار ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو نا. کہا سر یہ بکریاں میری ہیں ہی نہیں تو میں آپ کو دوں کیسے، میں تو غلام ہوں، میرے آقا کی بکریاں ہیں. کہا اچھا. کہا پھر ایسا کرو تم یہ ایک بکری مجھے دے دو اور تم اپنے آقا کو جا کے کہنا کہ بھیڑیے نے کھا لی. کیا کہنا؟ اللہ اکبر. کیا کہنا؟ بھیڑیے نے کھا لی. جب اس نے یہ بات سنی تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیے نے کھا لی، میں عرش کے مالک کو کیا کہوں گا، میں عرش کے مالک کو کیا کہوں گا. جب یہ جواب سنا
تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ تو رکت طاری ہو گئی اور میرا وجدان پکارنے لگا، یہ کوئی عام نوجوان نہیں، یہ واقعی اللہ کا ولی ہے. کہتے میں گیا واپس، میں نے معلوم کیا یہ غلام کس کا ہے. کہا فلاں بن فلاں کا غلام ہے. مالک کو بلایا، کہا بھائی تمہارا یہ غلام خریدنا ہے. کہا ٹھیک ہے، غلام خرید لیا. کہا یہ بتاؤ اس کو جو بکریاں دیتے ہو چرانے کے لیے کتنی ہیں؟ کہا 400. بکریاں بھی خرید لی. اس نوجوان کو بلایا، کہا تم آزاد ہو، تمہیں میں نے خریدا، اب تم آزاد ہو، اور یہ بکریاں تمہارے لیے گفٹ ہیں، تمہارے لیے تحفہ ہے. تو کہا یہ میرے لیے کیسے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نوجوان تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ نے یہ تیرے لیے تحفہ بھیج دیا ہے. اب یہ تحفہ بھیج دیا ہے. جوانی میں عبادت، جوانی میں اللہ کے ہو جانا، یہ بڑی سعادت والی بات ہوتی ہے. جب جوان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومتا ہے. کیا جوان نے توبہ کی ہے میری بارگاہ میں، گناہوں کو چھوڑا ہے. جوانی میں انسان توبہ کرے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. محدث ابن جوزی نے عیون الحکایات میں ایک بڑا کمال واقعہ لکھا ہے. آپ سب کی توجہ ہے؟ بس ہی میں اپنی آخری بات کرتا ہوں. محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عیون الحکایات میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا. کون رہتا تھا؟ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، اس میں ایک نوجوان رہتا تھا اور اس کا ایک کام تھا، وہ ایک جاب کرتا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا. کیا بیچا کرتا تھا؟ ٹوکریاں. اللہ اکبر. وہ ٹوکریاں بیچا کرتا اور ٹوکریاں بیچتا، گلی گلی جا کے ٹوکریاں بیچتا، بڑی محنت کرتا. لیکن تھا وہ اللہ کا عبادت گزار نوجوان تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. اب وہ ایک محل کے آگے سے گزرا. جب وہ محل کے آگے سے گزرا تو خادمہ نے دیکھا، شہزادی نے اسے اندر بلوا لیا. کہا ہمیں ٹوکریاں خریدنی، اندر آ جاؤ. وہ اندر انٹر ہوا تو دروازہ بند ہو گیا. کہا ایک اور کمرے میں جانا ہے. ایک اور کمرے میں گیا تو پھر دروازہ بند ہو گیا. وہ جیسے کمرے میں محل کے جاتے جائے پیچھے سے دروازے بند ہوتے جائیں. کئی دروازے بند ہو گئے. جب کئی دروازے بند ہو گئے تو جو بادشاہ کے محل کی شہزادی تھی اس نے اس نوجوان کو دیکھا. کہا بھائی تم تو بہت خوبصورت ہو اور مجھے تم پسند آئے ہو، اور اس طرح سے معاملہ ہے. گناہ کی دعوت دینے لگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، صرف یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا وہ کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کہا اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. دوسرا بندہ ہے، ایک تو جوانی پوری اللہ کی عبادت میں گزاری اسے بھی، اور کہ جوانی چلو نہ گزار سکا نا پوری عبادت میں، لیکن اس کی زندگی میں اگر یہ جوانی میں مرحلہ آ گیا، کسی نے گناہ کی دعوت دی ہے اور یہ پیچھے ہٹ گیا، کہا اس نوجوان کو بھی اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اب وہ شہزادی گناہ کی دعوت دینے لگی. اس کی حیا کی وجہ سے آنکھیں جھک گئیں، یہ دیکھ ہی نہ پائے. اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا. وہ اصرار کرنے لگی. کہا اس کے بغیر تو اب چارہ ہی نہیں ہے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اگر کہا میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ کہا پھر یہ ہے کہ میں شور مچاؤں گی، تم پہ الزام بھی لگاؤں گی، تمہیں ذلیل بھی کرواؤں گی، تمہیں سزا بھی دلواؤں گی اور محل سے باہر پھینکواؤں گی بھی. ڈرا رہی ہے، بلیک میل کر دیا. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے نا وضو کرنا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا عجیب خواہش ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے کہا میں تمہاری بات مان لوں گا، مجھے تمہاری شرط قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. تمہاری دعوت گناہ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے پہلے وضو کرنا ہے. اس نے کہا میں اسے واش روم میں بھیجوں، یہ بھاگ جائے، کھڑکی سے نکل جائے کہیں ادھر ادھر. خادمہ کو بلایا، کہا اس کو چھت پر لے جاؤ اور کھلی چھت پر جا کے پانی کا برتن رکھ دو، یہ وہاں سے وضو کر کے آ جائے تاکہ کہیں بھی نہ بھاگ پائے اتنی اونچی چھت سے. وہ چھت پہ گیا، چھت پہ اس نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے بات کی. بولے سبحان اللہ. جب بندہ پریشانی میں ہو، کہیں پھنس جائے تو اپنے رب سے بات تو کرے نا. دکھڑے سنانا کا ختم نہیں ہوتے، ادھر یاد ادھر یاد، دوسرے کو سنانا، اس کو سنانا، میری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، اپنے رب کو بھی تو سناؤ. اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اس نے کہا اے میرے رب میں تیری نافرمانی کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس چھت سے کھود جاؤں. کہا میں چھت سے کھودنا گوارا کروں گا، بھلے اونچی چھت ہے تو کیا ہوا، میرے اللہ میرا تو ایمان تجھ پہ ہی ہے. یہ کہہ کے اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی. چھت سے
جیسے ہی چھت سے وہ کھودا ہے اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی, فرشتے نے بازوؤں سے اس کو پکڑا ہے اور بالکل سلامتی کے ساتھ زمین پر کھڑا کر دیا. زمین پہ کھڑا ہو گیا. وہ جب کھڑا ہو گیا تو کوئی اس کو حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا تو یقین اتنا کامل تھا. پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے میرے اللہ اتنی ذلت, میں اپنے ایمان کی ایسے حفاظت کروں گا بار بار, تو مجھے ٹوکریوں کے بغیر بھی رزق دے سکتا ہے. اے میرے اللہ تو مجھے ایسے ہی رزق عطا فرما. وہیں محل کے دروازے پہ اس نے دعا مانگی, اللہ نے اسی وقت اسے ایک بوری عطا فرما دی, غیبی طور پہ ایک بوری عطا فرمائی. بوری کیا تھی؟ گندم تھا, اناج تھا. اس نے بوری کھولی تو بوری کے اندر سونا تھا. سونا تھا. جب سونا تھا نا, اس نے سونا دیکھا تو پھر اس کی نگاہ دنیا پہ تو نہیں تھی نا, اس کی نگاہ آخرت پہ تھی. پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے اس نے کہا اے میرے اللہ اگر یہ جو تو نے مجھے انعام دیا ہے یہ اس کا اجر ہے کہ جو میں گناہ سے بچ گیا ہوں, میری نیکی اس کا اجر ہے, تو یہ واپس لے لے. یہ اللہ نے فرمایا اے بندے یہ اس کا 25واں حصہ ہے, پورا نہیں 25واں حصہ. اس نے کہا مالک مجھے 25واں حصہ بھی اس دنیا میں نہیں چاہیے, میں نے آخرت کا سودا کیا, مجھے آخرت میں ہی چاہیے, میں اس سونے میں سے تھوڑا بھی نہیں لے سکتا. اے میرے اللہ واپس لے لے. اس کی دعا کی وجہ سے وہ سونا اللہ نے واپس لے لیا اور اس نے اپنا سودا صرف اللہ کی بارگاہ میں خالص کر لیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, ہم کہیں کچھ بھی نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ, اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو پیچھے ہٹ گیا اور گناہ سے بچ گیا, فرمایا اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. غیبی ندا دیکھ رہے ہیں آپ, غیبی مدد دیکھ رہے ہیں کیسے ہوتی ہے انسان جب گناہ سے بچنا چاہے. ہم گناہ سے بچنا چاہیں تو ہماری مدد ہونا. ہم کہیں یار پھنس اتنا گیا ہوں, سود نہیں لوں گا تو نعوذ باللہ گزارا کیسے ہوگا. پھنس اتنا گیا ہوں کسی کے ساتھ تو ہیرا پھیری نہیں کروں گا, اوپر کا نہیں کماؤں گا تو گزارا کیسے ہوگا. اللہ پہ یقین ہی ختم ہو گیا. فرمایا جب تم اللہ پہ یقین کرو گے نا تو اللہ وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. گمان بھی نہیں ہوگا میرے اللہ یہ کیسے عطا کر دیے, کیسے اسباب بنا دیے, کیونکہ تمہاری نگاہوں کے آگے پردہ ہے. تمہیں نہیں نظر آتا کہ نظام میں دنیا میں چل کیا رہا ہے, لیکن تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ کون قدموں سے چل کے اس وقت تمہارے پاس آ رہا ہے اور اللہ نے اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ نیکی ڈال دی ہے اور وہ تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے. نظام چلتا ہے اللہ کا, کبھی تاخیر ہوتی ہے, اس میں بھی بہتری ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے قدم ڈگمگانے لگے, ہم پھسلنے لگے, ہم کیا یار جوانی ہے ابھی نہیں کیا تو کیا کیا, بس ابھی کر لو جو کرنا ہے, سارے مزے بھی ابھی کرو, کماؤ بھی ہیرا پھیری کر کے, سب کچھ ابھی کرو. تو یہ جو جوانی ہے نا, اس جوانی کے عالم میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری, بولے جوانی اللہ کی, تو بہت سارے انعام میں بتا چکا ہوں. بڑھاپے میں بھی اللہ اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور فرمایا جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا تو فرمایا بڑھاپے میں اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے. اور ایک اور بات جس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, فرمایا جوانی میں عبادت کرنا انبیاء کا شیوا ہے. کس کا شیوا ہے؟ انبیاء. اللہ کے نبیوں کی کوالٹی ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کیا کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ بس جب کچھ بچا نہیں تو مسجد اور مصلی, اب بچا کیا ہے آپ کے پاس, سارے گناہ بھی کر لیے, سارے نافرمانی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے, ایسا ہرگز نہیں. رب کی دربار میں بندہ جب آئے گا رب کی رحمت کو پورا پائے گا. لیکن ایک سودا ہے. فرمایا جوان کے لیے خاصیت یہ ہے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا دوست ہوں, میں اللہ کا. فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے نا وہ بھی اللہ کا دوست ہے, وہ بھی اللہ کا دوست ہے. تو جتنا ہو سکے دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں. یہ ایک کتاب ہے, آج اس کی کتاب ہے, لاہور سے چھپی ہے, پہلی کتاب ہے زندگی کیسے سوار ہے. چلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں سنا رہا, پڑھ کے صرف ایک بات بتا دیتا ہوں. اس میں ایک چیپٹر ہے جوانی کا استعمال کیسے کریں. کیا چیپٹر ہے؟ میں نے اپنے آدھے بیان کی تیاری اپنی کتاب سے ہی کی ہے الحمدللہ. اس میں باقاعدہ یہ ایک چیپٹر باندھا ہے میں نے جوانوں کے لیے. زندگی کیسے سواریں کتاب ہے, آپ لیں, یہ کتابیں لائے ہیں ساتھ, نوجوان ان سے رابطہ کر لیں, لے لیں کتاب, لیں, اعتکاف میں ہیں پڑھیں, اپنے گھر بھجوائیں, مائیں بہنیں پڑھیں, آپ لوگ کی زندگیاں سنورنا شروع ہو جائیں گی. پتہ لگ جائے گا کہ انسان زندگی میں اگر رزق میں بے برکتی نا تو کیوں ہے, رزق میں برکت کیسے پیدا ہوگی, میاں بیوی خوش کیسے رہیں گے. ایک نوجوان ہے تو وہ نوجوان طالب علم ہے تو علم میں کیسے کامیاب ہوگا, کاروباری بندہ کاروبار میں کیسے کامیاب ہوگا, ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنایا
اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوئی صحف ہو گیا اللہ معاف فرمائے, کوئی دل آزاری ہوئی تو معذرت قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.